السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الأمين، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، رواه مسلم۔ تعریفیں تمام رب عظیم جلیل کے لیے، ہم سب اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی و کبریائی کا اعلان کرتے ہیں، اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ زندگی اور موت، عزت اور ذلت، بیماری اور شفا، قوموں کا عروج و زوال تنہا اسی کے اختیار میں ہے۔ درود و سلام تمام انبیاء اور مرسلین پر، بالخصوص خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین محترم، ابھی ایک نیا فتنہ شکیل ابن حنیف کا ہمارے سامنے آیا ہے۔ دربھنگہ بہار کا رہنے والا یہ شخص، جس کی عمر لگ بھگ 45 برس کی ہے، اس نے ابتداءً اس بات کا دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی ہوں۔ دوسرے مرحلے پر اس نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ مسیح ابن مریم کی روح میرے اندر داخل ہو گئی اور میں مسیح ابن مریم ہوں۔ اور پھر اس کے بعد تیسرے مرحلے پر اس نے اس سے آگے بڑھ کر دعویٰ کر دیا کہ مجھے احکام الہی ملا کرتے ہیں، گویا ہے کہ میں نبی ہوں، راست مجھے الہی ہدایات ملا کرتی۔ ایک کے بعد دیگرے اس نے 3 بڑے بڑے دعوے کیے، اسی قسم کے دعوے جو کہ اس سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی نے کیے تھے۔ اس نے بھی اسی ترتیب کے ساتھ دعوے کیے تھے، پہلے مدویت کا دعویٰ، پھر مسیحیت کا دعویٰ، اور پھر اس کے بعد اپنی نبوت کا دعویٰ مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا تھا۔ شکیل ابن حنیف نے بھی اسی قسم کے 3 دعوے کیے، اور پھر اس کے بعد اس نے اپنے دعووں کی تائید کے لیے قرآن حکیم کی آیات کی مختلف غلط قسم کی تعویلات، منمانی قسم کی وہ تعویلات جس کو کبھی اسلاف نے نہیں پیش کیا، جس کو کبھی ہمارے مفسرین نے سامنے نہیں لایا، اور پھر اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اس طریقے سے توڑ مروڑ کر پیش کیا، احادیث کا مطلب کچھ اس طریقے سے نکالا کہ وہ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے دعوے کی تائید کرنے والی، لیکن اگر تھوڑا غور سے دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا کوئی بھی دعویٰ صحیح نہیں۔ مثال کے طور پر اس نے جو دعویٰ کیا ہے، اس دعوے میں اس نے صحیح مسلم کی ایک حدیث کی تعویل کی۔ اس نے یہ بات بتلائی ہے کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے ایک مرحلہ وہ آئے گا کہ ایک فوج داخل ہوگی شہر کے اندر، اور جب وہ داخل ہوگی تو بغیر جنگ کے وہاں کے لوگ ہتھیار ڈال دیں گے، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتے ہوئے وہاں سے نکل جائیں گے۔ اس نے اس کی تعویل کچھ اس طریقے سے کی کہ صدام حسین جب کویت پر حملہ کرنے کے لیے داخل ہوا تھا تو اس نے پہلے اس کو فتح کیا، اور پھر اس کے بعد 30 ممالک مل کر جس کی رہبری یا جس کی قیادت امریکہ کر رہا تھا، جس کو وہ دجال کہتا ہے، گویا دجال کی قیادت میں 30 ممالک نے مل کر صدام حسین کے خلاف جنگ چھیڑی، اور پھر اس کے بعد وہ مرحلہ آیا کہ صدام حسین کے مملکت عراق میں جب یہ 30 ممالک کی فوجیں داخل ہوئی تو صدام حسین وہاں سے اللہ اکبر کہتا ہوا نکل گیا۔ اور حدیث کے الفاظ میں یہ بات بھی ہے کہ 7 مہینے میں یہ 3 واقعات رونما ہو جائیں گے، چنانچہ یہ کہتا ہے کہ یہ تینوں واقعات کو اگر دیکھا جائے تو یہ تینوں واقعات 7 مہینوں کے اندر ہو گئے۔ اس کے لیے وہ ڈیٹس بھی پیش کرتا ہے کہ جنوری 1991 کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور پھر اس کے بعد مرحلہ بر مرحلہ یہ 7 مہینے کے اندر تینوں کے تینوں چیزیں پوری ہو گئی۔ شکیل اور اس کے 11 ساتھیوں کو اسامہ بن لادن کی تائید کے نتیجے میں
حکومت نے, مدھیہ پردیش کی حکومت نے گرفتار بھی کیا تھا. ٹائمز آف انڈیا میں اس بات کی نیوز بھی چھپی تھی. 17 جون 2007 کو یہ واقعہ پیش آیا تھا. اب آئیے دیکھیں کہ اس نے جو دعوے کیے ہیں, ان دعووں کو کس طریقے سے اس نے غلط طریقے سے سامنے لانے کا کام کیا. مثال کے طور پر صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ دجال 40 دن رہے گا. تو اس نے اس کی تعویل یہ کی کہ یہ جو 17 جنوری 1991 کو اصلاً جنگ کا آغاز ہوا تھا امریکہ کی قیادت میں, یہ جنگ پورے 40 دن چلی اور 40 دن کے بعد بالآخر صدام حسین کو شکست ہو گئی. چنانچہ دجال یہ 40 دن کے اندر اپنا کام کر کے نکل گیا. اس طریقے کی عجیب تعویلات اس نے کی ہیں. بہت سارے معاملات کے اندر شکیل ابن حنیف نے اس قسم کا کام کیا. آپ انٹرنیٹ کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اس کا نام کے ساتھ حضرت جی شکیل ابن حنیف لکھ رہا ہے, کوئی مولانا شکیل ابن حنیف کہتا ہے. کسی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ شکیل ابن حنیف نے جتنے دعوے کیے ہیں چونکہ اس کے حق میں اس نے دلائل پیش کیے ہیں اس لیے اس کی باتوں کو تسلیم کیا جانا چاہیے. لیکن شکیل ابن حنیف کے دعووں کو ہم تھوڑا سا غور سے دیکھیں. سب سے پہلا دعویٰ مہدویت کا دعویٰ ہے. امام مہدی کے بارے میں ہم صحیح احادیث کا اگر خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں تو امام مہدی کے بارے میں روایات یہ بتلاتی ہیں کہ وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ہوں گے. ان کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سیرت میں بھی مشابہ ہوں گے اور صورت میں بھی مشابہ ہوں گے. اخلاق و کردار میں بھی وہ مشابہ ہوں گے. کفار کے خلاف ان کی خون ریز جنگیں ہوں گی. اور پھر انہی کے زمانے میں کانا دجال نکلے گا اور پھر ایک مرحلہ وہ ہوگا جبکہ وہ کانا دجال کے لشکر کے گھیراؤں میں آ جائیں گے. اور ٹھیک اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن وہ امام مہدی ہی کی امامت کے اندر نماز ادا کریں گے, وہ امامت کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے. اور پھر نماز فجر کے بعد وہ دجال کی طرف رخ کریں گے. وہ ملعون بھاگ نکلے گا. حضرت مسیح علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے اور باب لط پر اس کو قتل کر دیں گے. دجال کا لشکر تحتیق ہوگا. یہودیت و نصرانیت کا خاتمہ ہوگا. یہاں تک کہ اگر کسی پتھر کے پیچھے کوئی یہودی چھپ کر بیٹھے گا تو پتھر پکار کر کہے گا کہ اے مسلمان یہاں میرے پیچھے ایک یہودی چھپ کر بیٹھا ہے. اور پھر مزید یہ روایات بتلاتی ہیں کہ امام مہدی کی ولادت مدینہ کے اندر ہوگی. بیت المقدس ان کی ہجرت گاہ ہوگی اور مکے کی سرزمین میں ان سے بیعت کی جائے گی. بیعت خلافت کے وقت ان کی عمر 40 سال کی ہوگی اور ان کی خلافت کے 7ویں سال دجال کا نزول ہوگا, دجال کا ظہور ہوگا. اور پھر امام مہدی 2 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں زندگی گزاریں گے اور 49 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہو جائے گا. مشکات اور ابن ماجہ کی احادیث کا یہ خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام مہدی قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گے اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. جن جن لوگوں نے ہندوستان کے اندر اپنی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے وہ کذاب ہیں. اس لیے کہ امام مہدی کے بارے میں جو باتیں آئیں وہ یہ کہ مدینہ میں ولادت اور پھر بیت المقدس کو ان کی ہجرت اور مکے میں ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت, ان میں سے کوئی چیز بھی شکیل ابن حنیف پوری نہیں کر پاتا. اور پھر اس کے باوجود وہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. گویا یہ کہ صحیح ترین احادیث پوری کی پوری یہاں پر کنٹراڈکٹ کرتی اور ان کنٹراڈکشنز کی موجودگی میں شکیل ابن حنیف کے دعوے کو صحیح ماننے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. پھر اسی طریقے سے اس نے دوسرا جو دعویٰ کیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی روح میرے اندر داخل ہو گئی. نہ کرسچینٹی کے ماننے والے نہ اسلام کے ماننے والے اس عقیدے کے قائل ہیں کہ کسی فرد کی روح کسی دوسرے میں داخل ہو سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں اس کی شخصیت بدل سکتی. مسیح علیہ السلام کے بارے میں صحیح احادیث یہ بتلاتی ہیں کہ وہ آسمان سے نازل ہوں گے. نزلہ یا انزلہ کے الفاظ عام طور پر احادیث کے اندر اس کے لیے ملتے, لیکن اس کی بیجا قسم کی تعویل شکیل ابن حنیف نے کی اور اس نے تعویل کرتے ہوئے یہ بات بتلائی کہ ان کی پیدائش ہوگی یا یہ کہ وہ ان کے ٹھہرنے کا مقام ہوگا. کچھ اس قسم کی تعویلات کر کے اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ آسمان سے نازل نہیں ہوں گے بلکہ وہ عمر کے ایک مخصوص حصے میں چونکہ آنے کی بات ہے ان کی, اس وجہ سے وہ یہ کہتا ہے کہ 33 برس کی عمر میں میرے اندر اچانک عیسیٰ علیہ السلام کی روح داخل ہو گئی. پھر ایک موضوع قسم کی حدیث جو بہت ہی ان آتھینٹک ہے, بہت ہی غیر مستند قسم کی حدیث ہے کہ لا مہدی الا عیسیٰ ابن مریم, کہ
کہ مہدی اور عیسیٰ ابن مریم دونوں ایک ہیں، یہ بہت ہی غلط قسم کی حدیث ہے۔ اس کے اوپر علم حدیث کے جاننے والوں نے شدید قسم کی تنقید کی اور یہ بات ثابت کی ہے دلائل کے ذریعے سے، متواتر احادیث صحیحہ کے ذریعے سے یہ بات ثابت کی ہے کہ امام مہدی کی شخصیت ایک الگ شخصیت ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام کی شخصیت ایک الگ شخصیت ہے، دونوں بالکل الگ الگ شخصیتیں۔ امام مہدی اس ملت کے ایک رہبر اور رہنما کی حیثیت سے آئیں گے، کفار کے خلاف وہ جہاد کریں گے اور اس کے نتیجے میں اس زمین میں امن و امان کو قائم کریں گے، عدل و انصاف سے بھریں گے۔ لیکن اس کے برخلاف مسیح علیہ السلام تو اللہ کے رسول ہیں اور پھر وہ اس امت کے اندر آئیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر وہ فالوور کی حیثیت سے آئیں گے، یہاں پر ایک نبی کی حیثیت سے وہ نہیں بھیجے جائیں گے، دونوں الگ الگ شخصیتیں۔ لیکن شکیل ابن حنیف کا دعویٰ یہ کہ میں مہدی بھی ہوں اور پھر اس کے ساتھ میں مسیح ابن مریم ہوں، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرامین سے ٹکرانے والی بات۔ اور پھر اس کے بعد شکیل ابن حنیف کے بارے میں آپ تھوڑی تفصیلات دیکھیں تو معلوم ہوتا کہ وہ صحیح طور پر عربی زبان کی عبارتیں بھی پڑھنے پر قادر نہیں۔ ایک شخص اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں مسیح بھی ہوں، میں مہدی بھی ہوں، اور پھر اس دعوے کے آگے بڑھ کر یہ کہے کہ راست مجھ پر احکام الہی کا نزول ہوتا ہے، وہی مجھ پر آیا کرتی ہے اور میں نبی ہوں، اور پھر اس کے بعد اس کے علم کی یہ کیفیت ہو، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ دعویٰ کتنا کھوکھلا قسم کا دعویٰ ہے۔ صحیح احادیث کی روشنی میں اگر امام مہدی اور مسیح علیہ السلام کی شخصیتوں کا جائزہ لیا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ آئیں گے تو ان کو کسی قسم کا دعویٰ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، کوئی کانفرنس کر کے، کوئی بڑا جلسہ کر کے یہ اعلان کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ میں مہدی ہوں یا میں مسیح ابن مریم ہوں، بلکہ ان کی شخصیتیں کچھ اس قسم کی ہوں گی کہ ان کی شخصیت کو دیکھ کر عام امت مسلمہ انہیں پہچان لے گی، بڑی آسانی کے ساتھ ان کی شناخت کر لے گی اور پوری امت بڑی آسانی کے ساتھ اس پر متفق ہو جائے گی کہ یہ امام مہدی اور یہ مسیح ابن مریم۔ لیکن اس کے برخلاف شکیل ابن حنیف نے آگے بڑھ کر دعوے کیے اور پھر اس کے بعد دعووں کے تائید میں جو دلائل اس نے پیش کیے وہ انتہائی بے وزن قسم کے دلائل ہیں۔ ان دلائل کی روشنی میں اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ کذاب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے ابتداً رکھا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی کہ میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، ان میں سے ہر ایک اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول نے یہ بات بھی بتلائی کہ لو کان نبی یا بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے وہ تو عمر ہوتے۔ گویا اس امت میں نبوت کی جو صفات ہیں، انبیاء علیہ السلام کے اندر جو صفات پائی جاتی تھی، وہ صفات اگر کسی کے اندر ہیں تو وہ عمر ابن خطاب کے اندر ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بتلا دی کہ چونکہ میرے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے اس لیے کوئی نبی نہیں آنے والا۔ کسی موقع پر آپ نے حضرت علی کے بارے میں یہ بات بتلائی کہ میرا اور علی کا معاملہ ایسا ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کا ہے، لیکن غلط فہمی کو دور کرنے، کسی قسم کی غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے، اس لیے اللہ کے رسول نے یہ بات بھی بتلائی کہ لیکن سنو، میرے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ گویا نہ عمر نبی بن سکتے ہیں نہ علی نبی بن سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بھی یہ بات بہت ہی وضاحت کے ساتھ بتلا دی۔ اور پھر اس کی تشریح کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس امت کے شارحین حدیث نے، اس امت کے اصحاب علم نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بتلائی ہے کہ خاتم النبیین ہونے کی خبر چونکہ قرآن میں بھی ہے، چونکہ احادیث میں بھی ہے، اس وجہ سے اگر کوئی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے تو گویا کہ وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا شخص ہے اور امت کے اجماع کے خلاف ایک عجیب قسم کا وہ دعویٰ کرتا ہے، اس لیے اس کے دعوے کو نہیں مانا جائے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، کیا خدا کو ہمارے ایمان سے کوئی دشمنی ہے؟ اگر خدا کو ہمارے ایمان سے کوئی دشمنی ہوتی تو مزید ایک نبی کو بھیجتا۔ نبی کی ضرورت تو اس وقت پیش آتی ہے جبکہ پچھلے نبی کی تعلیمات مسخ کر دی جائیں، پچھلے نبی کی لائی ہوئی شریعت کو مٹا دیا جائے، اس میں تحریفات کر دی جائیں۔ پچھلے نبی کی تعلیمات محدود خطے اور علاقے کے لیے تھی، یونیورسل نہیں تھی، اور اب کوئی یونیورسل قسم کی شریعت کو دینے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت تھی تو اس شریعت کے اندر یہ بات ضروری تھی، ناگزیر تھی کہ سگے بھائی اور بہن کے درمیان میں شادی کی اجازت دی جائے، اس لیے کہ اس وقت ایک ہی نسل تھی، آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے ذریعے سے
جو اولاد ہوئی تھی ان کے درمیان میں شادی کا کیا جانا ضروری تھا اور اسی ذریعے سے زمین پر نسل آدم چل سکتی تھی. لیکن جیسے جیسے انسانیت ڈیولپمنٹ کے مختلف اسٹیجز پر چڑھتی گئی، اللہ رب العالمین نے شریعت کے اندر تبدیلیاں کی، بھائی اور بہن کے درمیان میں نکاح کو حرام ڈکلیئر کر دیا. مختلف مراحل میں شریعت میں مختلف قسم کے چینجز ہوئے، اور پھر دنیا ترقی کرتے ہوئے جب اس مقام تک پہنچ گئی کہ کمیونیکیشن کے ذرائع آسان ہو گئے، دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے سے کسی پیغام کا پہنچنا بڑا آسان ہو گیا، تو اس موقع پر اللہ رب العالمین نے یہ ڈکلیئر کیا کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں گے، آپ کی لائی ہوئی شریعت بھی آخری شریعت ہوگی. اور اسی وجہ سے اللہ نے قرآن کے بارے میں اس بات کا اعلان کیا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. ورنہ اگر اللہ توریت کی حفاظت کرنا چاہتا کون روک سکتا تھا؟ اگر اللہ انجیل اور زبور کی حفاظت کرنا چاہتا تو کون روک سکتا تھا؟ لیکن اللہ کی مشیت یہ تھی کہ وہ صرف قرآن کی حفاظت کرے، اس لیے کہ دنیا ترقی کے اس مقام پر پہنچ گئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کہ اب ایک یونیورسل اور آفاقی قسم کی شریعت جس پر قیامت تک ہر دور کے اندر عمل کیا جانا ممکن ہے، اس شریعت کی، اس کتاب کی، اس نبی کے خاتم النبیین ہونے کا اعلان کیا گیا اور ان سب کی حفاظت کی گئی. اب ایسے میں اگر کوئی اس قسم کا دعوے دار ہمارے سامنے آتا ہے تو وہ اپنے دعوی نبوت میں جھوٹا ہے. ابتداً اطراف کے کچھ جاہل قسم کے لوگوں نے، الٹریٹ قسم کے لوگوں نے، کم علم قسم کے لوگوں نے اس کی دعوت پر لبیک کہا. مہاراشٹر میں کچھ اس کی دعوت پھیلی، لیکن اس کے بعد جب تھوڑی سی دعوت بڑھی تو اس کے بعد اس بات کی اطلاع آنے لگی کہ سافٹ ویئر انجینئرس اس سے متاثر ہو رہے ہیں، پروفیشنلز اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اچھے خاصے پڑھے لکھے قسم کے نوجوان اس سے متاثر ہو رہے ہیں. تو ہمیں اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کے جو بالکل اساسیات، جو بنیادی چیزیں ہیں، کم از کم ان کے بارے میں ہم کو نئی نسل کو صحیح طور پر واقف کروانا ہو. اگر ان بنیادی چیزوں سے بھی ہم واقف نہیں ہوں، اور اگر کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ لے کر آ جائے، کوئی کذاب اس قسم کا غلط قسم کا اعلان کرتے ہوئے سامنے آ جائے اور ہم اس سے سوالات کریں، دلائل پوچھیں اور مان لیں، تو اس کے بعد گمراہی میں کیا شک رہ سکتا ہے؟ قرآن نے بات بتلائی کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن سے بھی لوگ گمراہ ہوا کرتے ہیں، صحیح نیت سے اگر نہیں پڑھی جائے، غلط قسم کی اس کی تعویلات کی جائے. امام اعظم نے تو یہ بات بتلائی تھی کہ اگر کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنی نبوت کا دعویٰ کیا اور اس دعوے کے جواب میں کسی نے پوچھا کہ تم اپنی دلیل پیش کرو، تو دلیل کا پوچھنے والا بھی کافر ہو جائے گا. وجہ یہ ہے کہ اب اس بات کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ نبی کے بعد کوئی نبی آئے، اور جب امکان ہی نہیں ہے تو آپ دلیل پوچھ رہے ہیں، گویا ہے کہ اگر کوئی دلیل پیش کر دے تو آپ بات مان لیں گے. تو اس قسم کی کسی بات کو ماننے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے یہ بات بتلائی گئی ہے کہ نبوت کا کوئی امکان باقی نہیں ہے. ایسے میں اس بات کی ضرورت ہے کہ امت مسلمہ چوکسی اختیار کرے. مختلف قسم کی آزمائشیں امت کے اوپر آتی ہیں، اور پھر اس کے بعد باطل کے علمبرداروں کی پلاننگ ہیں، ان کی سازشیں ہیں، ان کے ہتھ کنڈے ہیں. مختلف شخصیتوں کو وہ کھڑا کرتے ہیں، مختلف گروپس کو کھڑا کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے اس امت کے ایمان کو تار تار کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں. انسانی عقل خود اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ نبی کی شریعت اس وقت محفوظ ہے، مستند شکل میں پائی جاتی ہے. مجھے امید ہے کہ ہمارے نوجوان خاص طور پر شکیل ابن حنیف کے بارے میں جو مختلف غلط قسم کی باتیں سامنے آ رہی ہیں ان کا گہرائی سے جائزہ لیں گے اور کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر گمراہی کو خرید نہیں لیں گے. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں اور ہمیں اس زمین کے اوپر ایمان اور اسلام کا حقیقی معنوں میں داعی اور علمبردار بنائیں. ہمیں اسلام پر زندہ رکھ ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.